بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تاجر تھا، بڑا مالدار تھا، اللہ نے اس کو بڑا کچھ دیا ہوا تھا۔ ایسا ہوا کہ وہ لوس میں آ گیا، ہر چیز ختم ہو گئی اس کی، کوئی بھی چیز اب اس کے پاس نہیں، سب کی سب ختم ہو گئی، بیچ بٹ دی، یہاں تک کہ اس کے گھر میں فاقہ کشیاں چلنی شروع ہو گئیں اور اس کے اوپر 500 دینار کا قرض بھی چڑھ گیا۔ جب 500 دینار کا قرض چڑھ گیا، اب وہ قرض مانگنے والا اس کے پاس آتا، اس سے قرض مانگتا کہ مجھے قرض دو، لیکن اس کے پاس تھا ہی نہیں کچھ ایسا کہ وہ قرض دے سکے۔ اس نے کہا میرے پاس اتنا کچھ ہے ہی نہیں، جب ہوگا میں تمہیں دے دوں گا، میرے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم پیٹ بھر کے کچھ کھا سکیں، میرے گھر میں تو فاقہ کشیاں چل رہی ہیں۔ اب جس نے اس سے قرض لینا تھا نا، اس نے جا کر قاضی کو شکایت کر دی۔ اس نے قاضی کو جا کر کہا کہ یہ شخص مجھے قرض نہیں واپس کر رہا ہے، اس نے قرض لیا ہے۔ قاضی نے اسے طلب کر لیا، اس تاجر کو، اور تاجر سے کہا کہ تم نے اس کا قرض دینا؟ اس نے کہا ہاں دینا۔ تو کہا کیوں نہیں دیتے؟ کہا میرے پاس ہے ہی نہیں ہے، میں کیسے دوں؟ میرے پاس ہوتا تو میں اسے ضرور واپس کر دیتا۔ اس نے کہا ضرور دو اسے۔ اس نے کہا میں نہیں دے سکتا ابھی۔ تو قاضی نے کہا اچھا اگر نہیں دے سکتا تو اسے اٹھاؤ اور اٹھا کرنا جیل میں ڈال دو۔ تو اس نے کہا قاضی صاحب میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہا مجھے آج ایک دن کی مہلت دے دیں، میں کل آپ کے پاس آ جاؤں گا، میں اپنے بیوی بچوں کو ابھی نہیں بتایا، میں بتا کے واپس آ جاؤں گا۔ وہ قاضی صاحب کہنے لگے اچھا چلو تمہیں اجازت دیتا ہوں، کوئی ضمانتی لے آؤ۔ میرے پاس تو کوئی ضمانتی نہیں ہے کہ جو میں آپ کے پاس، یہاں پہ مجھے جانتا بھی کوئی نہیں ہے کہ جس کی ضمانت دے سکو۔ تو اس نے کہا تو پھر میں تو نہیں تمہیں جانے دوں گا۔ نے کہا اگر آپ مانیں تو میں ایک چھوٹی سی ضمانت دینا چاہتا ہوں۔ اس وقت یہ ضمانت بہت بڑی ہوتی تھی، بہت بڑی ہوتی تھی۔ وہ کیا؟ وہ کہا کہ اس تاجر نے کہا کہ میں آپ کو اپنے اور آپ کے آقا کی ضمانت دیتا ہوں، محمد رسول اللہ کی، کہ کل میں ضرور آ جاؤں گا، یا اس کا قرضہ ادا کر دوں گا، یا اگر ادا نہ کر سکا تو میں کل ضرور آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ کیا ٹھیک ہے جاؤ تجھے سرکار کے صدقے چھوڑ دیتا ہوں۔ چلا گیا، گھر پہنچا، اہلیہ کو سارا ماجرا سنایا۔ اہلیہ بھی سرکار کی بڑی عاشق تھی، وہ بھی بڑا عاشق تھا، سرکار کے نام پر بڑا لٹانے والا تھا۔ اب دونوں بیٹھ کر، میاں بیوی بیٹھ کر درود شریف پڑھنا شروع ہو گئے، اور آنکھوں سے آنسو ہے، اور چہرہ سرکار کی جانب میں یا رسول اللہ کرم فرمائے۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے اس تاجر کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب آنکھ لگتی ہے تو نصیب جاگ اٹھتے ہیں، میرے آقا کا دیدار ہو جاتا ہے، اور میرے آقا خواب میں فرماتے ہیں کہ اس تاجر سے کہ جاؤ فلاں وزیر کے پاس اور اسے جا کر کہو کہ تمہارا قرضہ وہ ادا کرے۔ تو یہ تاجر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میری بات کیسے مانے گا؟ تو آپ نے فرمایا جا کر اس کو کہنا کہ کل تم نے مجھ پر درود شریف، وہ روزانہ 1000 دفعہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، اور رات کو جب پڑھ رہا تھا تو وہ گنتی بھول گیا، اس کو ایسے لگا کہ میں نے پورا نہیں پڑھا، جا کر اس کو میرا پیغام دے دینا کہ تم نے پورا پڑھا تھا۔ اب تاجر صبح اٹھتا ہے تو اس وزیر کے پاس، وہاں پہ رش لگا ہوتا ہے، وزیر پیچھے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ عنقریب یہ ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ، وزیر جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جانے لگتا ہے، تو وہ تاجر آگے بڑھ کر کہتا ہے جی السلام علیکم۔ کہتے ہیں وعلیکم السلام، مجھے کسی نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ کس نے آپ کو میرے پاس بھیجا؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا نے مجھے آپ کے پاس بھیجا۔ رک جا، گھوڑے سے نیچے اترے، کیا بات ہے؟ انہوں نے تجھے میرے پاس کیوں بھیجا؟ کہا انہوں نے کہا کہ وزیر سے جا کر کہنا کہ تیرا قرضہ وہ ادا کرے گا۔ تو وزیر کہنے لگا میں تمہارا قرضہ کیوں ادا کروں؟ اس نے کہا مجھے سرکار نے کہا۔ میں کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس نے کہا کہ اس طرح کل آپ رات کو درود شریف پڑھتے ہوئے گنتی بھول گئے تھے۔ نے کہا تو پتہ نہیں شاید پورے پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ تو سرکار نے کہا کہ اس کو جا کر کہنا کہ تم نے پورے پڑھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا رک جا، آنکھوں سے آنسو ہے۔ کہا ادھر آ،
یہ 500 دینار لے، جو تم نے قرضہ ادا کرنا ہے نا یہ اس کو دے دے۔ کہا رک ابھی جانا نہیں، یہ 500 دینار تیرے بچوں کے لیے ہے، یہ 500 دینار تیرے گھر کے لیے ہے، یہ 500 دینار جو تو نے خواب سنائی ہے اس کے لیے ہے، یہ 500 دینار جو تو نے سچ بیان کیا وہ اس کے لیے۔ 2500 دینار اس وزیر نے اس کو دے دیا ہے، یہ لو اللہ اکبر، 2500 دینار اس کو دے دیا۔ اب وہ تاجر جو ہے وہ وزیر کے پاس جاتا ہے اور وزیر کو جا کر کہتا ہے کہ اب وزیر کے پاس سے ہوتا ہوا وہ جاتا ہے قاضی کے پاس۔ جب قاضی کے پاس پہنچتا ہے تو قاضی صاحب کو کہتا ہے میں پیسے لے آیا ہوں، تو قاضی صاحب کہتے ہیں رک ابھی رک جا۔ قاضی صاحب اندر جاتے ہیں، 1000 دینار لے کر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ لے، رات کو میرے آقا خواب میں ملے تھے اور میرے آقا نے فرمایا تھا اس تاجر کو یہ 1000 دینار اپنی طرف سے تحفہ دے دے، تو یہ لے میں نے اپنی طرف سے تمہیں تحفہ دیا۔ اب جس نے اس سے قرضہ لینا تھا وہ بھی آگے کہتا ہے قاضی صاحب رک جائیں ابھی، کیا بات ہے؟ وہ 500 دینار لے کر آ گیا، عرض کرنے لگا کہ مجھے سرکار خواب میں ملے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اپنا قرضہ بھی معاف کر دے اور 500 دینار اپنی طرف سے تحفہ اس کو دے دے۔ اللہ اکبر، اس نے اس کو تحفہ بھی جو ہے جس نے لینا تھا اس نے اس تاجر کو تحفہ اپنی طرف سے دے دیا۔ میرے آقا نے درود شریف کے صدقے، اور جب بھی میرے آقا کا اور اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ اللہ اور اس کا محبوب اپنے نام کی لاج رکھتے ہیں، یاد رکھ لیجئے گا، وہ خود مدد فرماتے ہیں اس کے لیے۔ اللہ اکبر، تو درود شریف کی اتنی برکت ہے کہ دیکھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے کتنی آسانیاں پیدا فرما دی۔ گھر میں بھی مال و مال ہو گیا، قرضہ بھی اتر گیا۔ تو جب درود شریف پڑھا جائے تو اس گھر میں بھی اللہ بڑی برکتیں عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے، اپنی رحمتیں فرما دیتا ہے۔ تو درود شریف پڑھا کریں، جتنا بھی زیادہ ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کریں۔